جب اپنے خراب اور پرائے اپنے لگنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی کبھی زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ خود سے بھاگتے ہوئے لوگ کسی کو میسر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ لوگ اکتا جاتے ہیں ہر شے سے، پھر وہ زندہ تو رہتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں رہتی۔ کسی کی غلطیوں کو نہیں بلکہ اس کی خوبیوں کو ڈھونڈے، زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، دوسروں کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ ان کی ناکامیوں سے سیکھو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سیکھو کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے، اور یہ بھی ضرور سیکھو کہ جب وہ ناکام ہوئے تب انہوں نے کیا کیا۔ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو جتانے کے لیے لڑو۔ یاد رکھنا، جو راستہ خدا نے آپ کے لیے کھولا ہے اسے کوئی دوسرا کیسے بند کر سکتا ہے۔ جن کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے نا، انہیں روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہنستے ہوئے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں دکھوں کی غیر حاضری ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر مشکلات سے لڑنے کی طاقت دوسروں سے زیادہ ہے۔ ہر کوئی سکھ کی چابی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سکھ کو تالا لگایا کس نے؟ جیتنے کے بعد تو ساری دنیا گلے لگ جاتی ہے، لیکن ہارنے کے بعد جو گلے لگتا ہے صرف وہی اپنا ہوتا ہے۔ ٹھوکر اس لیے نہیں لگتی کہ انسان گر جائے، بلکہ ٹھوکر اس لیے لگتی ہے کہ انسان سنبھل جائے۔ اس انسان سے کبھی جھوٹ مت بولنا جس انسان کو آپ کے جھوٹ پر بھی یقین ہو۔ جن کے پاس زیادہ آپشن ہوتے ہیں وہ کسی کی فیلنگز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو چیز تم کما سکتے ہو اسے دوسروں سے کبھی مت مانگنا۔ آسانی سے نہیں ملتا یہ شہرت کا جام، قابل تعریف ہونے کے لیے واقف تکلیف ہونا پڑتا ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، پر زبان سے ادا کیے الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر الفاظ یاد رکھتے ہیں۔ جب ایک پھول مرتا ہے تو اس میں سے بیج جنم لیتا ہے، جب بیج مرتا ہے تو اس سے پودا ہوتا ہے، اور یوں زندگی جاری و ساری رہتی ہے۔ زندگی ہمیشہ موت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زندگی میں وہی انسان ناکام ہوتے ہیں جو کہتے بہت کچھ ہیں پر کرتے کچھ نہیں۔ جو ہر چیز کو آسان سمجھتا ہے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دھوکے سے کمائے ہوئے پیسوں کو اگر نیک کاموں میں لگاؤ گے تو نیکی اسے ہی ملے گی جسے تم نے دھوکہ دیا ہے۔ جب خاندان کے لوگ خراب لگنے لگے اور پرائے اپنے لگنے لگے تو سمجھ لیجیے تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جب سبھی کے الگ الگ سے مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بھائی بہن بھی آج ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ الفاظ ہے تو تھوڑے خرچ کر لو، سب سے میٹھا بول بول کر، ویسے بھی ایک نہ ایک دن خاموش ہو ہی جانا ہے۔ جب بھی تمہارا حوصلہ آسمان تک جائے گا، یاد رکھنا کوئی نہ کوئی پنکھ کاٹنے ضرور آئے گا۔ لوگ ہنسیں گے ضرور جب تم کچھ الگ اور ناممکن کام کی شروعات کرو گے، لیکن جب کامیابی پالو گے تو لوگ صلاح لینے آئیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت نہ برباد کریں، کیونکہ وہ وقت ہی ہے جس سے زندگی بنی ہوئی ہے۔ ناکامی سے ڈرو مت، ناکامی نہیں بلکہ چھوٹا ہدف بنانا گناہ ہے، کیونکہ بڑے مقصد میں فیل بھی ہو جاؤ تب بھی کوئی غم نہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آپ کبھی اسے کر نہیں پائیں گے۔ بے وقوف ہونا اتنی شرم کی بات نہیں جتنا کہ سیکھنے کی تمنا نہ رکھنا۔ بات یہ ہے کہ بہتا ہوا پانی کبھی سڑتا نہیں ہے، اس لیے بہتے رہو، کبھی نہ کبھی آپ سمندر سے مل ہی جاؤ گے۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو اٹھو اور کچھ کرو، بجائے لیٹے رہنے اور فکر کرنے سے نیند کی کمی نہیں بلکہ فکر تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ وقت کی حد تک کام کر لینا کافی نہیں بلکہ کام کو وقت سے پہلے کر لینا ہے کامیابی۔ کچھ چیزیں اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ خود کی عزت بچانے کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کسی کے لیے ہار جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی خامیوں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے بس وہی عظیم انسان بن سکتا ہے۔ جس کی مستی زندہ ہے اس کی ہستی زندہ ہے، ورنہ یوں سمجھ لو کہ وہ زبردستی زندہ ہے۔ جس سے امید نہ ہو وہ برے وقت میں کام آ جاتے ہیں، اور ہمیشہ قریب رہنے والے اکثر بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ ہارتا وہ ہے جو شکایتیں بار بار کرتا ہے، جیتتا وہ ہے جو کوششیں بار بار کرتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم ہی نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں،
जैसे आप किसी चीज का सामना नहीं कर सकते, मगर जब हादसात सामने आकर खड़े होते हैं तो हम बेखौफ होकर हर खौफ से लड़ जाते हैं। इंसान ऐसा ही होता है, जिन चीजों का सोच भी नहीं सकता, जब करने पर आए तो वो भी कर जाता है जो सोचा नहीं होता, और जब दिल और हिम्मत हार जाए तो जिंदगी भी हार जाता है। खामोशी का हरगिज ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि सामने वाला लाजवाब है या कमजोर और झूठा है। हो सकता है वो अपने रब की तरफ से दिए जाने वाले जवाब के इंतजार में हो। जिसका जवाब कोई ना दे, उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। मत इंतजार करें कि कोई आएगा और आपको अंधेरों से निकालेगा। कोई आपको हिम्मत दिलाएगा, कोई आपको सहारा देकर उठाएगा, हाथ पकड़कर चलाएगा। अपनी हिम्मत, अपना सहारा, अपनी उम्मीद खुद बने। उठें, चल पड़े अपने रब की खातिर, उसकी रस्सी को थामकर कि उस रास्ते की मंजिल इंशाअल्लाह जन्नत होगी और इनाम रब्बे करीम का दीदार होगा। बहुत से ताल्लुक इसीलिए टूट जाते हैं कि उनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक इसलिए भी सदमहरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स भी प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ एहतराम ही दे दिया जाए तो वो मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर रिश्ते को एहतराम दरकार है। जब कोई आपसे बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता है तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कितना नजरअंदाज किया। आप जब भी उसकी तरफ लौटे वो पूरे खुलूस और सच्चे दिल से ही आपको तस्लीम करता है। यही वजह है कि हम जब भी अल्लाह की तरफ लौटते हैं वो हमेशा हमें ऐसे तस्लीम करता है जैसे वो पहले से इंतजार में हो कि हम कब उसकी तरफ रुजू करेंगे और वो हमें महज एक आंसू के बदले माफ कर देगा। एक दूसरे का एहतराम ऐन इबादत है। जब से इंसान का एहतराम कम हुआ है, अल्फाज का एहतराम भी कम हो गया है। अल्फाज के इंतखाब में जरा भी एहतियात से काम नहीं लिया जाता और नतीजा ये कि हर दिल जख्मी, हर इंसान आजरता है। लोगों से फासले रखने वाले शख्स को जरूरी नहीं एटीट्यूड या फिर ईगो का ही मसला हो, बल्कि कभी न कभी कहीं न कहीं किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो चुका होता है जो उसे लोगों से मुहतात रहने पर मजबूर करता है। किसी के बारे में गलत गुमान न रखें। आपको क्या पता किसकी जिंदगी कितनी तल्ख चल रही है। आपके साथ अगर किसी इंसान ने ज्यादती की है तो उसके दो फैसले हैं, या तो उसका फैसला कर लो या अल्लाह के हवाले कर दो।